ابھی 26ویں آئینی ترمیم ہضم کر رہے ہیں، 27ویں کی ضرورت نہیں۔ نائب وزیر اعظم ساغر کی لندن میں میڈیا سے گفتگو، کہا ملک اچھا چل رہا ہے اور معیشت میں بہتری آئی ہے۔ بھارت جنگ بندی کی زبانی خلاف ورزیاں کر رہا مگر ہم الرٹ ہیں۔ افغانستان اور ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہوئے۔ کشمیر تنازع کا حل سلامتی کونسل قراردادوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ پاکستان امن پسند ملک ہے، ہمسایہ ممالک سے پیار محبت سے رہنا چاہتے ہیں۔ پیپلز پارٹی اقتدار میں آنا چاہتی ہے، سیاسی قیدیوں کی رہائی کے بغیر مذاکرات ممکن نہیں۔ پی ٹی آئی رہنما سینیٹر علی ظفر کی ABN کے پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو، کہا مذاکرات ممکن مگر پہلے ماحول بہتر بنایا جائے۔ اعتراف کیا جائے کہ جھوٹے مقدمات بنائے گئے، آزاد کمیشن بنایا جائے، جس نے جرم کیا سزا پائے، بے گناہ کیوں معافی مانگے، حکومت ماحول بنائے، پھر مذاکرات و مکالمہ ہو سکتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف سختیاں ہوں اور دوسری طرف مذاکرات۔ ڈائیلاگ کے لیے اعتماد سازی اور سیاسی قیدیوں کی رہائی ضروری ہے، حل نکالنا صرف سیاستدانوں کے ہاتھ میں ہے۔ پی ٹی آئی کو سینٹ کی 8 میں سے 5 نشستیں ملیں، 1-2 نے نااہل ہونا ہے۔ فیصل واڈا کہتے ہیں کہ یہ پہلے والوں کو چور کہتے تھے، خود ڈاکو نکلے۔ مولانا فضل الرحمان نے درست کہا تھا، خیبر پختونخوا سرکاری فنڈ کا 10% مسلح گروہوں کو جاتا ہے۔ جو صوبے ناکام ہوتے ہیں وہاں تباہی ہوتی ہے۔ خیبر پختونخوا میں کوئی منصوبہ بندی نہیں، توجہ مال بٹورنے پر ہے۔ بانی پی ٹی آئی کو معافی دی جاتی ہے تو یہ الگ معاملہ چل پڑے گا۔ فیصل واڈا نے کہا کہ گورنر سندھ کا عارضی طور پر سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا، نٹ بولٹ بھی ٹائٹ ہو گئے، بھائی تو نہیں آ رہے لیکن بھائی ہو گیا ہے۔ آئینی اور سرکاری عہدوں پر ایک مینٹل ٹیسٹ بھی ہونا چاہیے۔ NFC کو دوبارہ دیکھنے کی بھی ضرورت ہے۔ پاکستان تحریک انصاف معافی کا راستہ اختیار نہیں کرے گی، شیر افضل مروت کی ABN کے پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو، کہتے ہیں کہ سیاسی اقدامات کے اثرات کو دیکھنا ضروری ہے۔ پارٹی احتجاج کرنے سے قاصر اور اندرونی اختلافات واضح ہیں، مصالحت کے لیے درمیانی راستہ نکالنا ضروری ہے تاکہ نقصان کم ہو اور ملک مستحکم رہے۔ بعض سیاستدانوں کے جارحانہ بیانات عوامی نمائندگی کے خلاف ہیں۔ بادل پھٹنے سے سوابی میں تباہی، لینڈ سلائیڈنگ اور سیلاب سے درجنوں گھر ڈوب گئے، 15 افراد جاں بحق، گدون میں بھی درجنوں گھر متاثر، محصور افراد کو ریسکیو کر لیا گیا۔ سیلابی ریلے میں گاڑیاں بہہ گئیں، بٹگرام میں موسلادھار بارش سے نشیبی علاقے زیر آب، خانپور میں برساتی نالا بفر گیا، سڑک زیر آب، ٹریفک معطل، ایبٹ آباد میں بارشوں نے تباہی مچا دی، حویلیاں ایوب پل کا ایک حصہ بیٹھ گیا، نتھیا گلی ایوبیہ اور گردنواں کے لنک روڈ لینڈ سلائیڈنگ سے بند ہو گئے۔ چارسدہ کے ڈاگی مکرم خان میں سیلاب سے بچاؤ کے لیے بنایا گیا پشتہ سیلابی ریلے میں بہہ گیا۔ نوشہرہ کی تحصیل پبی میں بھی چھت گرنے سے میاں بیوی جاں بحق، لاشیں اسپتال منتقل۔ چارسدہ، مالاکنڈ، خیبر لوئردیر میں بھی بادل کھل کر برسے، پشاور میں ریتی بازار، خیبر بازار، سواتی فاٹک، کوہاٹ روڈ اور پیپل منڈی سمیت متعدد علاقے ڈوب گئے۔ کئی علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل، سڑکوں پر پانی جمع ہونے کی وجہ سے ٹریفک جام۔ مانسہرہ میں 2 دن جبکہ ایبٹ آباد میں 1 دن کے لیے سکول بند کر دیے گئے۔ خیبر پختونخوا میں حالیہ بارشوں اور سیلاب سے 325 افراد جاں بحق، 5212 زخمی۔ خیبر پختونخوا حکومت نے سیلاب سے جاں بحق افراد کا معاوضہ 10 لاکھ سے بڑھا کر 20 لاکھ کر دیا۔ مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف کہتے ہیں کہ سیلاب تحسین کے خصوصی پیکج کے تحت معاوضوں کی ادائیگی کا سلسلہ شروع ہو چکا، تمام وزراء کو 85 کروڑ روپے جاری کر دیے۔ اسد قیصر نے سیلابی صورتحال کو وفاقی حکومت کی غفلت قرار دے دیا، کہا 2022 کے سیلاب کے بعد حکومت کو ورلڈ بینک نے موسمی ریڈاز کے لیے فنڈنگ کی، 3 سال بعد بھی حکومت اس کا ٹینڈر پروسیس مکمل نہ کر سکی اور اس کی غفلت کی وجہ سے عوام کو سیلابی صورتحال کی بروقت اطلاع نہ مل سکی اور عوام کو جانی و مالی نقصان برداشت کرنا پڑا۔ راولاکوٹ آزاد کشمیر میں گاڑی نالے میں بہنے اور دریائے نیلم میں گاڑی گرنے سے 6 افراد جاں بحق۔ راولاکوٹ میں پونچھ یونیورسٹی کے تراڑ کیمپس کے قریب کار نالے میں بہہ گئی اور جس کے نتیجے میں پونچھ یونیورسٹی کی خاتون لیکچرار گل لالا جاں بحق ہو گئیں، جن کا تعلق راولاکوٹ کے نواحی علاقے کھڑک سے تھا۔ گریس ویلی میں گاڑی دریائے نیلم میں جا گری اور جس سے 5 افراد جاں بحق ہو گئے۔ تتاپنی حجیرہ روڈ پر واقع ساوا بوکڑ پل بھی بہہ گیا۔ بمبر میں بھی بارشوں سے تباہی، بمبر باغ سے سڑک لینڈ سلائیڈنگ کے باعث ٹریفک کے لیے بند، درجن دیہات کا شہر سے رابطہ منقطع۔ کشمیر اسٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی رپورٹ کے مطابق سیلابی ریلے سے 350 مکانات متاثر ہوئے، جن میں 79 مکمل تباہ، 271 کو جزوی نقصان پہنچا۔ آزاد کشمیر کے تمام تعلیمی ادارے 19 تا 23 اگست بند رہیں گے۔
चकवाल और तलागंग में बारिशों ने तबाही मचा दी। चकवाल में 3 घंटे की मुसलसल बारिश से निशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, सड़कें पानी में डूब गई। मुतअद्दिद फीडर्स ट्रिप होने से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। डीसी ऑफिस में मरकजी कंट्रोल रूम कायम। तहसील कलर कहार के इलाके नूरपुर में इंतजामिया ने अलर्ट जारी कर दिया। नाले के तरफ रिहायशियों को हिफाजती इकदाम की हिदायत। मलका कौसार मरी में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। बरसाती नालों में तुग़यानी और सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। मरी में 2 रोज के लिए तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, निशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए, पानी घरों में दाखिल। यौम आज़ादी पर बलोचिस्तान बड़ी तबाही से बच गया। ग्रेड 18 का प्रोफेसर BLA की सहूलतकारी के इल्जाम में गिरफ्तार। 2024 में रेलवे स्टेशन पर हमले में मदद करने और दर्जनों दहशतगर्दों को तरबियत देने का इतराफ। प्रोफेसर उस्मान काजी ख़वातीन को दहशतगर्दी के लिए हथियार फराहम करता है। दहशतगर्दी के बाद हथियार वापस डॉक्टर उस्मान काजी के पास जमा होते थे। फोर्सेज ने 11 अगस्त को कोयटा में खुदकुश बमबार को गिरफ्तार किया, जिसकी निशानदेही पर प्रोफेसर उस्मान काजी की गिरफ्तारी हुई। एतराफ़ी बयान में प्रोफेसर उस्मान ने कहा, इसने कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से मास्टर्स और पेशावर यूनिवर्सिटी से PhD की डिग्री हासिल की। ग्रेड 18 में बतौर लेक्चरर तैनात है। बीवी भी सरकारी मुलाजिम है। हर BRO की तरफ से हमें अहदाफ बताए जाते थे और हम दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए टेलीग्राम एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते थे। रियासत ने हमें इज्जत और वक़ार समेत सब कुछ दिया। मैंने रियासत से गद्दारी की, जिस पर दिल से शर्मिंदा हूँ। प्रोफेसर दहशतगर्द बन जाए तो क्या गले में हाथ डाला जाए? वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, डॉक्टर उस्मान काजी ख़वातीन को दहशतगर्दी के लिए हथियार फराहम करता था। मुनज़्ज़म अंदाज में पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश की जा रही है। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी को पसमानदगी और महरूमी से जोड़ा जाता है। स्कॉलरशिप पर पढ़कर लेक्चरार बनने वाला दहशतगर्दों का सहूलतकार बन गया। इसकी अहलिया भी टीचर, जबकि वालिदा पेंशन लेती हैं। ये कहाँ से महरूम हुए? माशरे को इस कन्फ्यूजन से बाहर निकालना है। बलोचिस्तान के अवाम मोहतात और गुमराह अनासर से दूर रहें। जो मुल्क तोड़ना चाहते हैं, हम ऐसे 2000 लोगों के सामने सरेंडर नहीं करेंगे। दहशतगर्दों से कोई रियायत नहीं होगी। इनके साथ आहनी हाथों से निपटेंगे। कोई जबरी लापता नहीं। इस मामले को रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। कौमी दहारे में शामिल सियासी जमातों में भी अबहाम पैदा किया जाता है। पार्लिमान बलोचिस्तान को लेकर कंफ्यूज है। अगर कोई मुज़ाकरात न करना चाहे तो क्या इसे मारने का लाइसेंस दिया जाएगा? जो लोग रियासत के खिलाफ हैं, इनके खिलाफ अलहदा कानून होने चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना की 1 माह की तनख्वाह खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब ज़दगान के लिए अतिया करने का ऐलान। कहा, यह सियासत का नहीं, खिदमत का और लोगों के दुखों पर मरहम रखने का वक्त है। वफाकी हुकूमत जाम बहक अफराद मुतासिरीन को वज़ीर-ए-आज़म पैकेज के तहत भी इमदादी रकम देगी। इमदादी अशिया की तकसीम और बहाली के ऑपरेशन की निगरानी वज़ीर उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान करेंगे। बिजली, पानी, सड़कों और दीगर सहूलियात की बहाली की निगरानी मुतल्लिका वफाकी वज़रा खुद करेंगे। तमाम मुतल्लिका वज़रा खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान खुद जाएं। इमदाद के लिए रास्ते खोलना पहली तरजीह रखा जाए। NDM में फौरी तौर पर नुकसानात का हतमी जायजा पेश करें।